محترم ناظرین آداب، اکمل اردو رہنما چینل میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ ٹیچنگ میتھڈز کا جو پورشن ہے اس کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، اور یہ جو پہلا سلسلہ ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو شروع کیا تھا وہ تدریسی تدابیر کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ٹیچنگ اپروچز کی ہم بات کر رہے ہیں، جس میں سے ایک ٹیچنگ اپروچ کے بارے میں ہم نے پچھلے ویڈیو میں بات کی تھی۔ سمپل ٹو کمپلیکس اپروچ کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ آج کے ویڈیو میں ہم ایک نئی تدبیر کے بارے میں بات کریں گے، جسے ہم شناسہ سے غیر شناسہ کی جانب پیش رفت کہتے ہیں، یعنی گیات سے اگیات کی جانب چلنا، نون ٹو ان نون اپروچ۔ محترم ناظرین، ہمارا ذہن کسی بھی نئی اطلاع کو تب تک نہیں سمجھ پاتا جب تک کہ وہ اس کا تعلق ایسی اطلاع سے نہیں جوڑ لے جو اس کی یادداشت میں پہلے سے موجود ہے۔ یہ ہمارے ذہن کا ایک نظام ہے کہ کوئی بھی نئی اطلاع، کوئی بھی نیا گیان اگر آپ اس ذہن کو دینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ذہن اس بات کو سیکھ لے، سمجھ لے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سے متعلق کوئی پورو گیان، جب آپ لیسن پلان آپ نے بی ایڈ میں بنایا ہو تو آپ اس میں لکھتے تھے سابقہ معلومات، یعنی پورو گیان۔ تو اس جو نئی چیز آپ سکھانے جا رہے ہیں اس سے متعلق کوئی پہلے سے معلومات، سابقہ معلومات، پورو گیان بچے کے ذہن میں یا مکتسب کے دماغ میں ہونا ضروری ہے۔ اور اگر آپ نئی سکھائی جانے والی چیز کو اس سابقہ معلومات سے جوڑ کر بچے کو سکھائیں گے تو اس کا ذہن اس کو قبول کرے گا، ورنہ نہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ مان لیجیے آپ کسی بچے کو گنا کرنا سکھانا چاہتے ہیں، ملٹیپلیکیشن سکھانا چاہتے ہیں، تو ملٹیپلیکیشن سکھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچے کو ٹیبل آنی چاہیے، یعنی اس کو پہاڑا آنا چاہیے۔ اگر بچے کو پہاڑا نہیں آتا تو وہ ملٹیپلائی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس اس کام کو کرنے کا جو پورو گیان ہے وہ نہیں ہے۔ اور ذہن کی یہ خاصیت ہے کہ وہ پورو گیان سے اگر ریلیٹ کر کے آپ کوئی چیز اس کو بتائیں گے تو وہ اس کو اچھی طرح سے ایکسیپٹ بھی کرتا ہے اور اس کو ذہن نشین رکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے، یاد رکھنے کی، اسٹور کرنے کی، پرماننٹ میموری میں اسٹور کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ محترم ناظرین، میں ایک بات بتاتا چلوں کہ کیسے ہم اپنی اسٹڈی کو مؤثر بنا سکتے ہیں یا اپنے لرنرز کو کیسے افیکٹو طریقے سے سکھا سکتے ہیں، ہمارا ذہن کیسے کام کرتا ہے، چیزوں کو سمجھتا کیسے اور یاد کیسے رکھتا ہے، اور لمبے عرصے تک باتوں کو یا چیزوں کو کیسے یاد رکھا جا سکتا ہے، ان تمام باتوں کو سمیٹے ہوئے میری کتاب تیاری جیت کی مارکیٹ میں ہے۔ آپ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں، ایک استاد ہونے کی حیثیت سے، اور ایک یہ کہاوت ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ ہمیشہ ایک لرنر بنا رہتا ہے، ادھیاپک ہمیشہ اس کو ایک چھاتر بنا رہنا چاہیے، یعنی اس کو سیکھنے کا سلسلہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک ادھیاپک کی حیثیت سے اور ایک چھاتر کی حیثیت سے، دونوں حیثیتوں سے یہ کتاب آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ ہندی میں یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے تیاری جیت کی۔ امیزون پہ جلدی ہی اویلیبل ہونے والی ہے اور بک اسٹالز پر بھی آ جائے گی لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد انشاءاللہ، اور آپ ڈائریکٹ منگانا چاہیں تو ہم سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ بہرحال، تو ہم بات کر رہے تھے شناسہ سے غیر شناسہ کی جانب پیش رفت کی۔ اس کو ہم انڈکٹیو اپروچ بھی کہتے ہیں، انڈکٹیو اپروچ۔ اس اپروچ کا استعمال ویسے تو سبھی سبجیکٹ کی تدریس میں کیا جا سکتا ہے، زبان کی تدریس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور زبان کی تدریس میں بھی قواعد کی تدریس میں خصوصی طور پر اس اپروچ کا استعمال ہم کرتے ہیں۔ یہ جو اپروچ ہے انڈکٹیو اپروچ،
یا شناسہ سے غیر شناسہ کی جانب چلنے والی یا شناسہ سے غیر شناسہ کی جانب پیش رفت کرنے کی جو یہ تدبیر ہے، اپروچ ہے، یہ جدید اپروچ ہے، ماڈرن ہے۔ اس کی یہ جو اسپیشلٹیز ہیں، وشیشتائیں ہیں، جس کے پازیٹیو پہلو ہیں، ان کو آپ یاد رکھیں، یہ ایگزام میں سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ جدید اپروچ ہے، ماڈرن اپروچ ہے، یہ بھی سائنٹیفک اپروچ ہے، یعنی سائنسی ہے تدبیر، منطقی تدبیر ہے یعنی لاجیکل ہے، نفسیاتی یعنی سائیکولوجیکل تدبیر ہے، اور مؤثر تدبیر ہے۔ جب اس تدبیر سے ہم قواعد کی تدریس کرواتے ہیں تو اسے ہم استقرائی طریقہ بھی کہتے ہیں۔ آگے آنے والے مزید جو لیسنز ہوں گے میرے ویڈیوز، اس میں جب میں آپ کو ٹیچنگ میتھڈس بتاؤں گا تو اس بات پہ بھی چرچا ہوگی، اس طریقے پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تو جو قواعد کی تدریس کا جو استقرائی میتھڈ ہے وہ بھی دراصل انڈکٹیو اپروچ ہے، وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ بہت آسان سی چیز ہے کہ اس اپروچ میں ہم کرتے یہ ہیں کہ شناسہ چیزیں جو ہیں، ان چیزوں کو جو جن کے بارے میں بچہ آلریڈی جانتا ہے، ان سے بات کو شروع کرتے ہیں، اور اس جانے پہچانے علم سے جوڑ کر نئی بات ہم بچے کو بتاتے ہیں۔ جیسے مان لیجیے آپ وگیان پڑھا رہے ہیں اور آپ کو واشپیکرن کی پرکریا یعنی پانی کے بھاپ بننے کی پرکریا کے بارے میں بچے کو بتانا ہے، تو آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ اس کا پورن گیان کیا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ بچہ پانی کے بارے میں جانتا ہے، پلس یہ بھی جانتا ہے اس نے گھر میں چائے بنتے ہوئے یا پانی کو گرم ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا، نہاتے ہوئے کئی بار ہم پانی گرم کرتے ہیں، اور گرم پانی سے اٹھتی ہوئی بھاپ بھی دیکھی ہوگی، تو یہ اس کا پورن گیان ہے۔ تو جب آپ واشپیکرن کی پرکریا اس کو پڑھائیں گے تو پہلے آپ اس کو یہ یاد دلائیں گے کہ پانی آپ نے دیکھا ہے، پانی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، پھر آپ اس کو یہ یاد دلائیں گے گھر میں جب چائے بنائی جاتی ہے اور پانی گرم کیا جاتا ہے تو اس سے بھاپ نکلتی ہے، یا نہانے کے لیے پانی گرم کرتے ہیں تو بھاپ نکلتی ہے۔ بچہ اس پرکریا کو دیکھ چکا ہے، تو اب آپ کے لیے واشپیکرن سمجھانا بہت آسان ہو جائے گا کہ یہ جو بھاپ نکلتی ہے، پانی اتنے ڈگری سینٹی گریڈ پر جو ہے وہ کھولنے لگتا ہے اور وہ بھاپ بن کر پھول جاتا ہے، اس پرکریا کو واشپیکرن کہتے ہیں۔ تو آپ نوٹ کریں گے کہ یہ وہ چیز ہے جو بچہ پہلے سے جانتا تھا، صرف آپ نے اس کو اس کی پریبھاشا بتائی اور کنسیپٹ اس کا کلیئر کیا۔ تو سابقہ معلومات سے یعنی جانی پہچانی چیزوں سے اگر ہم علم کو جوڑ کر آگے بڑھیں گے تو وہ بہت مؤثر ہوگا۔ تو اردو زبان کی تدریس میں بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک مؤثر تدریس ہے، شناسہ سے غیر شناسہ کی جانب چلنا۔ قواعد میں جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں شناسہ سے غیر شناسہ کی جانب، تب ہم یہ کرتے ہیں کہ بچے کو پہلے ایگزامپلس جو ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مان لیجیے ہم بچے کو پوچھتے ہیں، گلاس دکھا کر پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، بچہ کہتا ہے گلاس، پھر ہم پوچھتے ہیں ٹیبل دکھا کر یہ کیا ہے، ٹیبل، پھر ہم کسی لڑکے کا جانب اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، وہ کہتا ہے عبداللہ۔ مثالیں ہم نے پہلے بیان کر دیا، ہم کہتے ہیں یہ سب جو چیزوں کے نام آپ نے لیے، گلاس، ٹیبل، عبداللہ، شہر کا نام جودھ پور، کبوتر، یہ کیا ہے؟ تو بچہ کہے گا نام۔ تب ہم اس کو ایزیلی سمجھا سکتے ہیں کہ دراصل دنیا میں جتنی بھی اشیاء ہیں ان کے نام ہوتے ہیں، نام کو ہم اسم کہتے ہیں۔ تو اس تدریس میں پہلے ہم نے اس سے ان چیزوں کے بارے میں بات چیت کی جن کے بارے میں وہ جانتا تھا، اور پھر شناسہ چیزوں سے غیر شناسہ چیز کی طرف یعنی اسم کی طرف ہم اس کو لیں۔ تو اس طریقے کو استقرائی طریقہ انڈکٹیو میتھڈ بھی کہتے ہیں، اور یہ اچھی اپروچ۔ دوسری جو اپروچ ہے وہ ہے غیر شناسہ سے شناسہ کی جانب پیش رفت۔ یہ اس کی مخالف اپروچ ہے جو ابھی ہم نے پڑھی، یعنی پہلے ہم شروعات غیر شناسہ چیزوں سے کرتے ہیں جن کے بارے میں بچہ نہیں جانتا، مکتسب نہیں جانتا، اور پھر شناسہ کی جانب پیش رفت کرتے ہیں۔ اس کو ہم ان نون ٹو نون اپروچ بھی کہتے ہیں۔
اگیات سے گیات کی طرف چلنا۔ اس طریقے سے بھی ہم تدریس، قواعد کی تدریس بھی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ نے بھی پڑھا ہوگا جب آپ کے ٹیچرس نے آپ کو پڑھایا، یہ ایک روایتی طریقہ ہے کہ پہلے آپ کو تعریف کسی چیز کی آپ کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے، یعنی ان نون چیز آپ کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے، پھر اس تعریف سے متعلق مثالیں آپ کو بیان کی جاتی ہیں، یعنی نون چیز کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ جیسے اسم کی مثال ہم لیں تو اس طریقے سے جب ہم اسم پڑھائیں گے تو سب سے پہلے ٹیچر اسم کی تعریف آپ کو لکھوائے گا، وہ آپ کو بورڈ پر لکھوائے گا، کسی جگہ، شخص، چیز یا کیفیت کے نام کو اسم کہتے ہیں، یعنی ایک ان نون چیز، اگیات چیز آپ کو بتا دی گئی۔ اب اس اگیات چیز کے ذریعے آپ کو گیات کی طرف، غیر شناسا سے شناسا کی طرف لے جایا جائے گا۔ پھر آپ کو بتایا جائے گا جیسے نام، شخص کا نام عبداللہ، جگہ کا نام جودھ پور، چیز کا نام گلاس، کیفیت کا نام سرما۔ یعنی پہلے آپ کو اگیات چیز بتائی گئی، اس کے بعد اگیات سے آپ کو گیات کی طرف لے جایا گیا۔ یہ اپروچ۔ اب اس اپروچ کی جو خصوصیات ہے وہ کیا ہے؟ پہلی تو یہ ہے کہ یہ اپروچ جو ہے وہ قدیم اپروچ، روایتی اپروچ، ماڈرن نہیں۔ تو یہ قدیم اور روایتی اپروچ ہے۔ یہ اپروچ اللاجیکل ہے، منطقی نہیں۔ یہ اپروچ سائیکولوجیکل بھی نہیں، اور یہ اپروچ سائنسی بھی نہیں۔ یہ اپروچ چیزوں کو رٹنے پر زور دیتی ہے، رٹنے کے لیے آپ کے ذہن کو تیار کرتی ہے، جبکہ جو پچھلی اپروچ تھی اس کی الٹ، شناسا سے غیر شناسا، وہ اپروچ سمجھنے پر زور دیتی ہے، اور یہ اپروچ رٹنے پر زور دیتی ہے۔ اسی لیے یہ اپروچ اتنی مؤثر اور افیکٹو نہیں ہے، اور وہ پچھلی والی جو اپروچ ہم نے پڑھی تھی وہ بہت مؤثر اور افیکٹو ہے۔ تو یہ 3 اپروچز میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور تینوں کے اپنے محاسن ہیں، معائب ہیں، پازیٹیو چیزیں ہیں اور کچھ نیگیٹو چیزیں ہیں۔ ان کا مطالعہ آپ کریں، اور ان سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے براہ راست کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کل کی ویڈیو میں پھر ہم کچھ اور ٹیچنگ اپروچز، کچھ جنرل اپروچز جن کے بارے میں ہمیں تدریس کے دوران ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے، جن کا امپورٹنٹ رول ہے لرننگ میں، اس کا کچھ تذکرہ کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ وقت والسلام، آداب۔